الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب دوئم، من غلام آفتاب ہماز آفتاب دوئم۔ میں اس محفل میں اگر میر نقوی صاحب کی باتیں کروں یا دوسرے حضرات کی تو میں اس کو کوئی زیادہ بہتر نہیں سمجھتا۔ مجھے ضمیر اختر صاحب میں اگر ایک خوشبو نہ آتی تو میں کبھی نظیم صاحب کی بات نہ مانتا اور نہ صدارت کے لیے تیار ہوتا۔ اے غربت تو خرسندم تو بوئے کسے دار، اس لیے میں پھول تجھ سے خوش ہوں کہ تجھ میں کسی اور کی خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو اسی ذات پاک کی ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگ سن رہے تھے کہ کسی اور نے نہیں، اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ اہل سنت کا جو اعلیٰ ترین مجموعہ حدیث کا بخاری کے بعد صحیح مسلم اس کے باب ایمان ہے کہ آپ نے فرمایا ابھی اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جانوں کو پیدا کیا، میرا تیرے ساتھ یہ عہد ہے کہ تجھ سے محبت نہ کرے گا سوائے مومن کے، اور تجھ سے بغض نہ کرے گا سوائے منافق۔ یعنی اب اس مقام تک پہنچ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمان اور منافقت کا معیار ٹھہرا دیا کہ اس امت میں اگر تم دیکھنا چاہو کون مومن ہے، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن، مومن محبت کرے گا، منافق بغض کرے گا۔ اس لیے علی علیہ السلام کی ذات کی خوشبو ضمیر اختر صاحب میں آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ان کی عالم سے، اور دوسرے ان کے تذکرہ لکھنے والے ہیں، ان کے مدح نگار ہیں، ان کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، اور یقین جانیں جیسے ابن ابی الحدید کہتا ہے علی نہ ہوتا تو آج لوگوں کی نظر میں وہ بدترین بدماش اور ڈاکو شمار ہوتا۔ حکومت نے تھوڑے اس بارے میں کوشش نہیں کی، سندھ سے لے کر اسپین تک ممبر حکومت کے قبضہ میں تھے، اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی شخص اگر گستاخی کرتا کسی صحابی رسول کی شان میں تو لوگ کہتے ہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ عبادت جمعے کا خطبہ اور عید کا خطبہ ملوث کر دیے گئے، خطیبوں کے ذمہ لگا دیا گیا جو اپنے خطبوں میں کہتے تھے، میری زبان جلتی ہے یہ بات کہتی ہے کہ اللہ علی پر اور اسے محبت رکھنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ بات سننے پر امت مجبور تھی، جو بیچارہ احتجاج کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ تو علی میں اگر کچھ خوبیاں نہ ہوتی تو یقین جانے 90 سال کا عرصہ، اور اسپین سے سندھ تک کے خطیب یہی اعلان کر رہا ہے، تو بچوں کے ذہن میں یہی بیٹھ جانا تھا کہ یار شیطان پر لعنت نہیں ہوتی، یہ کوئی اتنا بدترین فرض تھا جس کو خطیب لعنت کرنا اپنا دینی فرض سمجھے۔ مگر یقین جانے یعنی کہ کمالات تھے، ان کے فضائل تھے، ان کے مراتب تھے جنہوں نے ان کو زندہ رہنے دیا کہ وہ سارا گرد و غبار چھوٹ گیا۔ اور اب امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں، آپ نام مرادوں کی بات چھوڑے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ضدی لوگوں کی بات الگ ہے، اہل سنت ہوں یا اہل تھئی ہو، سب مانتے ہیں کہ حق علی علیہ السلام کے ساتھ۔ جتنی ان کے زمانے میں حروب ہوئی نا، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ نہروان ہوئی ہے، جتنی جنگیں امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہے، ایک عالم آپ کو نہیں ملے گا کسی گروہ کا جو یہ نہ کہے کہ ان ساری جنگوں میں حق علی کے ساتھ تھا، اور جو بھی ہم سے لڑے ہیں نا وہ سب غلطی پر تھے۔ وہ غلطی کس نوعیت کی ہے، فیصلہ کو کی، مگر ان کو حق پر کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ وہ درست ہے، سب مانتے ہیں کہ حق امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی جو مدح و ثنا کرے اور ان کا ذکر خیر امت میں پھیلائے، اس سے محبت نہ کی جائے یا اس کی تعریف ہم بجا نہ لائیں جب تو یہ احسان فراموشی اور ناشکری ہوگی۔ ایسے عالم کی قدر ہونی چاہیے، اس کی کتابیں پھیلانی چاہیے، اور نئی نسل کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو کنبہ تھا۔ آپ یقین جانیں ہم نسل پرست نہیں ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ نہیں ہے اس سے مسلک پر تھا جو نوح علیہ السلام کا تھا۔ ادھر لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ مری، کون احترام ان کا کرتا؟ قرآن بتا رہا اگر رسول اللہ کی اولاد بھی معاذ اللہ سے مشن کی حامل نہ ہوتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہم کسی کو نہ مانتے۔ ہم نسل پرست نہیں ہیں کہ خون کو مانے، اس لیے مان رہے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کو کہ صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان دونوں بچوں پر دم کرتے تھے تو دم کرنے کے بعد وہ دعا لکھی امام بخاری بعد میں کہتے تھے کہ یہی وہ دم ہے
جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر کرتے تھے. مثال کن کی کہ جیسے وہ عظیم نبی اور پیغمبر سے میرے یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، جیسے ابراہیم کے اسماعیل اور اسحاق تھے ویسے ہیں میرے. تو اور یقین جانیں ایک حدیث پاک میں جس کے دور میں بہت بڑے امام ہوئے، محدث ہوئے، فوت ہو گئے، علامہ محمد ناصر الدین الالبانی، ان کے 2 مجموعے عام مل رہے ہیں، الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ اور الاحادیث الصحیحہ. الاحادیث الصحیحہ میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں، فاطمہ، علی، حسن اور حسین علیہ السلام جنت میں ایک مرتبہ میں ہوں گے، ہم سارے 5 ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. اس لیے ایسی شخصیتیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعارف کرایا اور جن کے بارے میں آگاہ کیا، ان کے بارے میں اگر ویسے کی جائیں تو سوائے بدقسمتی کے اور شام سے مال کے کیا کہا جا سکتا. یہ اہل سنت کے جو 6 حدیث کے بڑے عالم ہیں ان میں سے امام نسائی بھی، ان کی بھی کتاب جو ہے درسوں میں شامل ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی موت صرف اسی لیے ہو جب وہ سیاسی اسلام کی بات ہو رہی تھی تو وہ دمشق گئے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک لوگوں میں ناسبیت ہے، علی علیہ السلام کا تذکرہ یہاں حرام ہے اور بنو امیہ کی تعریفیں کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی، وہ اب اردو میں ترجمہ ہو گیا. اس میں صرف وہ حدیثیں اکٹھی کی جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا تعارف کرایا اور درس دینا شروع کیا. اب ان کی موت کا واقعہ ہر سنی سے پوچھیں کہ وہ امام نسائی کیسے شہید ہوئے. جب وہ درس دیتے تھے تو ایک دن ناصبیوں نے کہا کہ تمہیں امیر شام کی فضیلت میں کوئی حدیث یاد ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ برابر ہی چھوٹ جائے نا، یہی اس کے لیے بڑی بات ہے، خدا کہ تم اس کے فضائل ڈھونڈتے ہو اور شانے کیا بیان کرے راسم براز، وہ برابر ہی جان چھوٹ رہا ہے کہ نہ اسے عذاب اور نہ ثواب ملے، یہی بڑی بات. تو اس پر امام نسائی کو انہوں نے مجبور کیا نہیں کوئی تو ان کی فضیلت میں بتاؤ. پھر انہوں نے کہا ہاں ایک صحیح حدیث میرے علم میں، وہ امام مسلم نے لکھی ہے، مسلم احمد میں بھی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی معاملہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کے بلا کر رہا. وہ گئے، انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہا، پھر بعد میں بھیجا پھر کھانا کھا رہا، تیسری بار بھی جب کہا کہ کھانا کھا رہا ہے امیر شام، تو آپ نے فرمایا لا اشب اللہ بچناؤ، اللہ کرے اس کا پیٹ سیر ہی نہ ہو. انہوں نے کہا یہ حدیث ایک صحیح میرے علم میں آئی ہے اور حضور نے اس کی شان میں کچھ نہیں کہا. اب اس کا پھل انہیں کیا ملا؟ مسجد میں ان بیچاروں کے خوشیے تو کچل دیے گئے، ان کا پیٹ جو تھا اس پر چھلانگیں لگائی گئی. امام نسائی بیچارے اسی صدمہ سے شہید ہوئے. یہ جتنی کتابیں صحاح کے مؤلفین اس میں دیکھ لیں کہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ صرف جان دے گا کہ ولی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے اور یہ مقابلہ میں کہتے تھے جن کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ان کی شان بیان کرو. انہوں نے کہا یار اس کی شان کیا ہے، وہ برابر چھوٹ جائے تب ٹھیک. اب سنی حضرات جو ہے نا اللہ کا اگر خوف کریں، میرے خلاف ہوئے مجھے کافر کرا دیں، میں کہتا ہوں یار اہل سنت میں سے اہل حدیث میں ایک عالم پیش کرو جو علی علیہ السلام کے مقابلہ میں کہتا کہ امیر شام حق پر تھا. کون کہتا؟ کس کا یہ مسلک تھا؟ سب مانتے، پہلی خلافتوں کو چھوڑے علی علیہ السلام کے دور میں سب مانتے کہ یہ معاویہ جو گزارا جو اصحاب جمل ہیں وہ بھی نہ حق پر تھے، ان کا نہ حق پر ہونا. میں یہ بھی بات کہتا ہوں اب یہ ریکارڈ ہو رہی کہ یہ میرے اور آپ کے تبصرے کی بات نہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ علی حق پر سے، اس میں مورخ کی رائے مختلف ہو سکی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود مور لگائی کہ تینوں جنگیں علی کے دور میں ہوں گی اور تینوں میں یہ حق پر ہوگا. بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، یہ بھی حدیث الحوف جو نا سلسلہ الحدیث صحیح وقت الگ عنوان ہے، کئی صفوں میں علامہ البانی نے بحث کی ہے اور کہا یار کیوں جان چھڑاتے ہو، صرف اس سے یہ پتہ چلتا کہ ام المومنین سے غلطی ہوئی. تم شیعہ ہو کہ کہتے ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معصومہ تھی، اگر شیعہ نہیں ہو تو تمہیں کیا خطرہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی جو غلطی کو مانو. اب وہ بات جو ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، حضور نے وہاں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس پر خواب کے کتے بھونکیں گے. اور بعد میں جب قافلہ وہاں پہنچا خواب پر تو ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، بتایا کہ خواب ہے. انہوں نے کہا بتا دو میں واپس جا رہی ہوں اللہ کی قسم، وہ تو میں ہی نکلی جس کے بارے میں حضور کا اشارہ تھا. وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے غلط بات کہی کہ نہیں آپ کے جانے سے شاید صلح ہو جائے، آپ کیا لڑائی کے لیے جائے. اس پر بھی علامہ البانی کہتے ہیں کہ ام المومنین کا نکلنا ہی غلطی تھی اور زبیر کا عذر بھی غلط تھا. جب بات سامنے آ گئی واپس لوٹنا چاہیے. مگر یہ بھی شکر ہے کچھ آپ بھی اللہ سے ڈرا کریں کہ وہ روتی مری ہیں، توبہ کی ہے اور ایک سے انہوں نے تم نے مجھ کو کیوں نہ روکا جانے سے اس وقت انہوں نے توبہ کیا. توبہ کے بعد دروازہ بند نہیں معافی کا. یہ بھی روایتیں ذہن میں ہونے چاہیے. کبھی اصرار نہیں انہوں نے کیا کہ میں نے ٹھیک کیا، بلکہ موت کے وقت کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میری قبر حضور کے ساتھ بنے مگر احدث تو بعد حدث، میں نے حضور کے بعد غلط کام کیا، اب میرا منہ نہیں کہ میں حضور کے ساتھ دفن.